اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے ہمارے اس درس کا موضوع سورہ البقرہ کی آیت نمبر 274 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اہل ایمان کی تعریف کی ہے جو اللہ کے نام پر اللہ کے راستے میں اپنا مال پورے اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا الذین، وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، باللیل والنہار، باللیل رات کو، والنہار اور دن کو، سرًا وعلانیتاً، سرًا پوشیدہ طریقے سے، وعلانیتاً اور ظاہر کر کے، فلہم اجرہم، پس ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف، اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان کے اوپر، ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون، غمزدہ ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اہل ایمان جو اپنا مال اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں اور بے دریغ خرچ کرتے ہیں، اور اتنا خرچ کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ انفاق کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں بتایا کہ باللیل والنہار، وہ دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، وہ رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیتاً، وہ پوشیدہ طریقے سے بھی خرچ کرتے ہیں، اور جہاں پر ضرورت ہوتی ہے تو وہ علی الاعلان بھی خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلہم اجرہم، کہ یہ پکی بات ہے کہ ان کو ان کا اجر ملے گا، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ان کا یہ عمل ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بندگی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ انسان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اپنا مال کسی ایسی چیز پہ خرچ کرے، کسی ایسی جگہ خرچ کرے کہ جہاں سے اس کو کوئی ریٹرن نہ ملے۔ انسان جب مال صدقہ کرتا ہے، اللہ کے نام پر دیتا ہے، تو بظاہر اس کا مال کم ہو جاتا ہے اور ظاہری طور پر اس کو اس کا کوئی صلہ نہیں ملتا۔ 100 روپے ہیں کسی کے پاس، اس نے اس میں سے 20 روپے صدقہ کر دیے تو اس کے پاس 80 روپے رہ جاتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان، ایک مومن اللہ کے نام پر، اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنا یہ مال صدقہ کرتا ہے اور پورے اخلاص سے صدقہ کرتا ہے۔ پوشیدہ صدقہ کرنے کی ضرورت ہو تو خفیہ طور پہ صدقہ کرتا ہے، اور علی الاعلان کرنے کی ضرورت ہو تو علی الاعلان کرتا ہے۔ دن کو ضرورت ہو، رات کو ضرورت ہو، کسی بھی حالت میں جب اللہ کے نام پر اپنا مال لگانے کی ضرورت آ جاتی ہے تو یہ مومن دریغ نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلہم اجرہم عند ربہم، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا اجر، ان کا بدلہ ثابت ہو چکا ہے ان کے رب کے ہاں، اور وہ بدلہ ان کو ضرور ملے گا، دنیا کے اندر بھی ملے گا اور آخرت کے اندر بھی ملے گا۔ پھر اس کے بعد ایک تو اس صدقے کا، اس انفاق، ان کو اجر ملے گا، اور ایک اور بات بتائی کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایسے لوگ خوف کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے۔ ولا خوف علیہم، ان لوگوں کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا اس دن جس دن سارے لوگ انتہائی خوف کے اندر اور ڈر کے اندر مبتلا ہوں گے۔ قرآن کریم کے اندر 17ویں سپارے میں اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی ہولناک چیز ہے، اور وہ اس قدر سخت زلزلہ ہوگا کہ خوف کی وجہ سے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، اور جو
حمل والی عورتیں ہیں وہ اپنا حمل گرا دیں گی زیادہ ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ اس دن اس کو خوف نہ ہو، اس کو اپنی ہلاکت کا خوف نہ ہو، جہنم میں جانے کا خوف نہ ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا مال اللہ کے نام پر بے دریغ خرچ کریں، دن کو ضرورت ہو، رات کو ضرورت ہو، خفیہ طور پر علی اعلان، کسی بھی حال میں جیسے اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی ضرورت ہو تو یہ لوگ اللہ کے نام پر اپنا مال خرچ کریں۔ ولا خوف علیہم، ایسے لوگوں کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ یہ غمزدہ ہوں گے، کبھی ان کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ جو مال ہم نے بلا کسی عوض کسی انسان کو دے دیا تھا اللہ کے نام پر وہ مال ضائع ہو گیا یا اس کی وجہ سے ہمارا مال کم ہو گیا، ایسا کوئی غم ان کو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اب اس سے اگلی آیت کے اندر صدقہ کرنے والوں کے بالمقابل ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اپنا مال جمع کرتے ہیں اور بجائے اس کے کہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے نام پر اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، وہ مال جمع کرنے کی غیر معمولی حرص کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور اس حد تک مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ سود کے ذریعے اپنا مال زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے ایسے لوگوں کی مذمت کی کہ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو مال حلال طریقے سے کماتے ہیں اور جب ضرورت ہوتی ہے اللہ کے نام پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور ان کے بالمقابل جو لوگ مال کی بہت زیادہ حرص کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، جائز ناجائز طریقے سے مال جمع کرتے ہیں اور سود کے ذریعے اپنے مال کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ لوگ اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ قرآن کریم نے بتایا کہ الذین یاکلون الربا، کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا کما، مگر جیسے یقوم کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص، یتخبطہ الشیطان، یتخبطہ، جس کو خبتی بنا دیا ہو، جس کو پاگل بنا دیا ہو، الشیطان، شیطان نے، من المس، سے چھو کر۔ یعنی یہ ایک تشبیہ دی گئی کہ قیامت کے دن جب انسان اٹھیں گے تو جو سود خور ہوگا وہ ایسے اٹھے گا جیسے ایک خبتی، ایک پاگل انسان ہوتا ہے کہ جس کو شیطان نے چھو کر اس کو پاگل بنا دیا ہو، تو اس حالت کے اندر وہ بندہ اپنی قبر سے اٹھے گا اور میدان محشر کے اندر اس کی یہ حالت ہوگی۔ یہ ایک بڑی سخت مذمت کی گئی ہے ان لوگوں کی جو سود کھاتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ اللہ کو صدقہ پسند ہے، اللہ کو انفاق پسند ہے، اللہ کے نام پر اپنا مال ناداروں کو، مفلسوں کو اور مساکین کو دینا اللہ کو پسند ہے، اور جو شخص لوگوں کا خون چوستا ہے، مال کی اس قدر وہ حرص کے اندر مبتلا ہوتا ہے، محبت کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اگلا بندہ کتنا محتاج ہے، اگلا بندہ کس قدر مجبور ہے، یہ سود کے ذریعے ان کا مال وہ نچوڑنے کی اور چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اس بندے کی یہ حالت ہوگی کل قیامت کے دن کہ یہ ایسے کھڑا ہوگا کہ جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو، خبتی اس کو بنا دیا ہو، تو یہ حالت ہوگی ان لوگوں کی۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور یہ اس وجہ سے، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے قالوا کہا، انما البیع مثل الربا، کہ بے شک بے، خرید و فروخت یہ تو ہے ہی سود کی طرح۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جب سود کی حرمت نازل ہوئی اس وقت عرب معاشرے کے اندر سود کا عام رواج تھا، جیسے بہت ساری اور خرابیاں عام تھیں، اسی طرح ایک بڑی خرابی یہ تھی کہ لوگ سودی لین دین کر مبتلا تھے۔ جو لوگ حاجت مند ہوتے تھے وہ دوسروں سے سودی قرضہ لیا کرتے تھے، جو سرمایہ دار ہوتے تھے، جن کے پاس دولت ہوتی تھی تو وہ سودی قرضہ دیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب ٹائم پورا ہو جاتا، اگلا بندہ وہ پورا قرضہ واپس کرنے کے قابل نہ ہوتا سود سمیت، تو یہ مزید مہلت دیتے اور سود کے اندر مزید اضافہ کر دیتے۔ پھر جب وہ ٹائم گزر جاتا پھر بھی وہ ادا کرنے کے قابل نہ ہوتا، پھر اس کو مزید کچھ مہلت دیتے اور مزید سود کے اندر اضافہ کرتے۔ اس طرح کرتے کرتے پوری زندگی اگلا بندہ جو غریب اور نادار بندہ ہوتا ہے وہ اس سود کے بوجھ کے نیچے وہ دبا رہتا، اور یہ لوگ اس سے سود کے ذریعے اپنا مال بڑھا رہے ہوتے۔ تو قرآن کریم میں جب سود کی حرمت نازل ہوئی تو اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، کہ اس میں کیا فرق ہے؟
جب بے حلال ہے، تجارت کر کے پیسہ لگا کر اس کے ذریعے سے منافع کمانا یہ حلال ہے، تو کسی کو ادھار اگر رقم دی جائے، اس کے بدلے میں اگر اس سے زیادہ رقم وصول کی جائے جس کو سود کہا جاتا ہے، تو اگر وہ حلال ہے تو یہ کیوں حلال نہیں؟ تو انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ جیسے یہ سود ہے یہ تو بالکل اسی طرح ہے جیسے بے ہوتی ہے، جیسے تجارت ہوتی ہے، تو اگر وہ حلال ہے تو پھر یہ کیوں حلال نہیں؟ تو قرآن کریم نے اس کا جواب دیا کہ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اس کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ تجارت بالکل علیحدہ ایک چیز ہے اور سودی لین دین کرنا بالکل علیحدہ ایک چیز ہے۔ کہیں پر اپنا پیسہ لگا کر تجارت کر کے اس کے ذریعے سے منافع کمانا یہ بالکل علیحدہ ایک چیز ہے، اور کچھ بھی نہ کر کے صرف پیسے کے ذریعے پیسہ کمانا یہ بالکل مختلف ایک چیز ہے۔ اور اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو یہ بات کم سے کم سمجھ آ جانی چاہیے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ بادشاہ ہے، جو حکم دیتا ہے، جو مالک الملک ہے، اس نے کہا ہے کہ حل اللہ البیع، کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، وحرم الربا، اور اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اتنی بات کافی ہوتی ہے، چاہے اس کی حکمت اور اس کی وجہ اور اس کی علت اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جب اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ حل اللہ البیع، کہ تجارت اور خرید و فروخت حلال ہے، وحرم الربا، لیکن ربا، سود یہ حرام ہے، تو ایک ایمان والے کے لیے اتنی بات کافی ہوتی ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، اب اس کے بعد مزید آگے بتا دیا گیا کہ چونکہ یہ معاملات تو پہلے سے چلے آ رہے ہیں، کسی نے سود پر قرضہ دیا ہوا ہے، کسی نے سود پر قرضہ لیا ہوا ہے، کسی کا سود بقایا ہے، کسی کا اصل راس المال بقایا ہے، اب اچانک یہ حکم آ گیا کہ سودی لین دین بالکل ناجائز ہے۔ اب اس کے بعد لوگ کیا کریں گے؟ جو پچھلے معاملات ہیں جو مکمل ہو چکے ہیں، پہلے کسی نے سود لے لیا ہے، کسی نے سود دے دیا ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور جو ابھی سودی معاملہ چل رہا ہے، جو ابھی تک مکمل نہیں ہوا، کسی کا کسی کے ذمہ سود بقایا ہے اور کسی نے سود کی ادائیگی کرنی ہے، اس معاملے کا کیا ہوگا اور مستقبل میں کیا ہوگا؟ تو ان سارے سوالات کا جواب دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، فمن جاءہ، پس وہ شخص کہ جس کے پاس آ گئی موعظۃ، نصیحت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، اور وہ رک گیا، فلہ ما سلف، فلہ، پس اس کے لیے ہے، ما سلفا، جو گزر چکا ہے۔ پہلے جیسے ایک معاملات جیسے بھی ہو چکے ہیں ان معاملات کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے، اور ابھی حرمت آ گئی ہے، پہلے حرمت نہیں تھی، تو لہٰذا اگر کسی نے کوئی سودی معاملہ کیا ہے، کسی نے سود لیا ہے، کسی نے سود دیا ہے، وہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود کی حرمت کا حکم نازل کر دیا ہے، لہٰذا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، اب جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، فانتہا، اور اس نصیحت کی وجہ سے فانتہا، وہ رک گیا، فلہ ما سلف، پر اس کے لیے وہ ہے جو گزر چکا ہے، یہ جو معاملات گزر چکے ہیں ان معاملات کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے۔ اب اس کے بعد کسی بندے کو سودی معاملہ کرنے کی اجازت نہیں، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اگر اس نے صحیح نیت سے سود کی حرمت کے اوپر اس کا ایمان ہے، اللہ کے حکم کو اس نے مان لیا ہے، تو اس کے پچھلے سارے معاملات وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن اگر اس کے دل کے اندر کوئی خرابی ہے، اس کی نیت کے اندر کوئی خرابی ہے، تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور اب سے، آج کے دن کے بعد سے سودی معاملات یہ ناجائز ہیں، اور کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی قرآن کو ماننے والے کو کوئی بھی سودی معاملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور اگر کوئی شخص لوٹا، اگر کسی نے دوبارہ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد اگر کسی نے کوئی سودی معاملہ کیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ دوزخی ہیں، یہ لوگ آگ والے ہیں، یہ لوگ دوزخی ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ اس دوزخ کے اندر، اس آگ کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ وہ لوگ سود کی حرمت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور جو بندہ سود کی حرمت کا قائل نہیں ہوگا، سود کو حرام نہیں سمجھے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا قرآن کی بہت ساری آیات کے اوپر اس کا ایمان نہیں۔ جب واضح طور پر قرآن کریم نے کہہ دیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے لیکن سود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اب اگر کوئی بندہ اس حرمت کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا قرآن کریم کی کئی ساری آیات کے اوپر اس کا ایمان نہیں،
اور قرآن کریم کے کسی ایک لفظ کے اوپر بھی اگر کسی بندے کا ایمان نہیں ہوگا یا اس طرح کسی بالکل منسوس حکم کا کوئی بندہ انکار کرے گا تو اس بندے کا ایمان سلامت نہیں رہے گا اور وہ بندہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ وہ لوگ تو مذاق اڑاتے تھے، وہ تو کہتے تھے کہ جیسے تم لوگ کہتے ہو کہ ایک طرف کہتے ہو کہ تجارت حلال ہے، بے کر کے خرید و فروخت کر کے نفع کمانا حلال ہے، تو اسی طرح اپنا پیسہ لگا کر اگر پیسے کے ذریعے ہی پیسہ کما لیا جائے تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یعنی وہ سود کی حرمت کو نہیں مانتے تھے، اور جو بندہ سود کی حرمت کو نہیں مانے گا تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن عادہ، کہ جس شخص نے جو لوٹا، جس نے دوبارہ سودی معاملہ کیا، فاولئک اصحاب النار، تو یہ لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس دوزخ کے اندر ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اس کے بعد مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود کی حرمت کو مزید مؤکد کرنے کے لیے آگے اس کی مذمت ارشاد فرمائی، اور ایک اور بات ارشاد فرمائی، اپنا ایک قانون بتایا، اپنی ایک سنت بیان فرما دی کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ انسان سودی معاملے میں کیوں پڑتا ہے؟ سودی معاملے میں انسان اس لیے پڑتا ہے کہ بغیر کسی رسک کے اور کچھ بھی کیے بغیر پیسے کے اوپر اس کو پیسہ ملتا رہے، تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیسے کے اندر اضافہ ہو، اس کو زیادہ سے زیادہ منافع ملے اور کسی قسم کا رسک اس کو اٹھانا نہ پڑے۔ کاروبار میں رسک ہوتا ہے، جب انسان تجارت کرتا ہے اس میں خطرہ ہوتا ہے، اس میں رسک ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں انسان کو نفع ملے یا نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز انسان 100 روپے کی خرید کے لاتا ہے، وہ اس کو 100 روپے کی بیچنی پڑ جائے، کوئی اس کو نفع نہ ہو، اس کی محنت ضائع ہو جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چیز اس کو 90 روپے کے اندر بیچنی پڑ جائے، کسی مجبوری کی وجہ سے اس کو نقصان ہو جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ضائع ہو جائے، اس چیز کو آگ لگ جائے، وہ چیز چوری ہو جائے، کوئی اور نقصان ہو جائے۔ 100 طرح کے رسک ہوتے ہیں کاروبار کے اندر، جبکہ سودی معاملے کے اندر کوئی رسک نہیں ہوتا۔ ایک بندہ دوسرے کو پیسے دیتا ہے اور اس کے ساتھ طے کرتا ہے کہ 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد تم نے میرے اصل پیسے بھی واپس کرنے اور اس کے ساتھ 5% یا 10% اتنا تم نے ساتھ میں سود بھی واپس کرنا ہے۔ بس یہ بندہ بے غم ہو جاتا ہے۔ آگے وہ بندہ اس پیسے سے کوئی منافع کماتا ہے، اس کو نقصان ہوتا ہے، رسک ہوتا ہے، اس بندے کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ آرام سے ایک جگہ پر بیٹھ کر بغیر کسی رسک کے، بغیر کسی خطرے کے، کچھ بھی کیے بغیر یہ منافع کمانا چاہتا ہے۔ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس طریقے سے بہت محفوظ طریقے سے اس کا مال بڑھ جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری یہ سوچ غلط ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ یمحق اللہ الربا، کہ اللہ مٹا دیتا ہے سود کو، ویربی الصدقات، اور وہ بڑھا دیتا ہے صدقات کو۔ اب یہ 2 تصور ہیں، ایک سودی تصور ہے اور ایک تصور ہے صدقے کا۔ بظاہر انسانی عقل سے دیکھا جائے تو صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہے۔ کسی کے بندے کے پاس 100 روپے ہیں، وہ 10 روپے صدقہ کر دیتا ہے، اس کے پاس 90 روپے رہ جاتے ہیں۔ ایک بندہ سودی معاملہ کرتا ہے، 100 روپے ہیں اس کے پاس مثال کے طور پر، وہ سود دیتا ہے، اس کو کچھ عرصے کے بعد وہ 110 روپے واپس ملتے ہیں۔ تو بظاہر اگر دیکھا جائے تو سود سے مال بڑھتا ہے اور صدقے سے مال کم ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری سنت یہ ہے کہ یمحق اللہ الربا، کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ صدقے سے تمہیں بظاہر لگتا ہے کہ مال کم ہوتا ہے، لیکن اللہ نے یہ فرما دیا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ تمہیں نظر آتا ہے کہ کم ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال بڑھ جاتا ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے اور انسان بہت سارے خطرات سے، بہت سارے نقصانوں سے، پریشانیوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور جو مال کا حاصل ہے، مال تو بذات خود کوئی مقصودی چیز نہیں، مال کا تو مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان اپنے لیے راحت کا سامان، خوشی کا سامان جمع کر سکتا ہے، اور اس سامان کے ذریعے اس کو خوشی حاصل ہو سکتی ہے، اس کو سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ اب اگر بہت زیادہ دولت ہو لیکن انسان کو سکون نہیں، انسان کو راحت حاصل نہیں ہے، انسان کو خوشی حاصل نہیں ہے، تو ان پیسوں کا کوئی فائدہ نہیں، وہ دولت انسان کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کسی کو برکت عطا ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو راحت عطا فرماتے ہیں، اس کو سکون عطا فرماتے ہیں، اس کی زندگی کے اندر خوشیاں آتی ہیں، پریشانی
پریشانیوں سے وہ محفوظ رہ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں برکت، کہ بظاہر اس کے پاس پیسے کم ہوں گے لیکن جو پیسوں کا مقصد ہے، جو مال کا مقصد ہے کہ انسان کو خوشی ملے، انسان کو راحت ملے، انسان کو عزت ملے، یہ سارے ثمرات اس کو تھوڑے سے مال کے اندر نصیب ہو جاتے ہیں۔ اور اگر بظاہر انسان سودی طریقے سے، ناجائز طریقے سے پیسہ جمع کرے، اس سے وہ راحت کے اسباب بھی خرید لیتا ہے، وہ بہت عالیشان گھر بنا لیتا ہے، وہ موسموں کو اپنے حساب سے وہ ٹھنڈا گرم کرنے کا بھی انتظام کر لیتا ہے، سواری کے لیے بہت اچھی گاڑیوں کا انتظام کر لیتا ہے، لیکن اگر اس کو سکون نہیں ہے، رات کو اس کو نیند نہیں آتی، وہ پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، مصیبتوں کے اندر مبتلا ہے، آفتیں اس کے اوپر ٹوٹ رہی ہیں، تو ایسے بندے کو اس کی دولت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اب جو بندہ یہ چاہے، جو بندہ مسلمان ہو، قرآن کے اوپر اس کا ایمان ہو، اور وہ یہ چاہے کہ اس کے مال کے اندر برکت ہو، اس کا مال بڑھ جائے، اس کا قرآنی وظیفہ یہ ہے کہ وہ بندہ صدقہ کرے، جتنا وہ صدقہ کرتا جائے گا اس کا مال بڑھتا جائے گا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور جو بندہ سود کی طرف جائے گا اس کا مال تباہ ہوگا، اس کا مال کم ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے سود کو مٹانا ہے۔ اب جو معیشت سود کے اوپر کھڑی ہوگی، چاہے وہ کسی انڈیویجول کی کوئی معیشت ہے، یا وہ ایک معاشرے کی معیشت ہے، یا وہ ایک ملک کی معیشت ہے، جو بھی اکانومی وہ سود کے اوپر کھڑی ہوگی اس نے تباہ ہونا ہے۔ اور اگر آپ اپنے آس پاس دیکھیں تو ہمارے ملک کے اندر جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، اس ملک کو ہم نے پریشانیوں کے اندر دیکھا ہے، یہاں پر گرانی ہوتی ہے، یہاں پر چیزوں کی کمی ہوتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ باوجود مسلمان ہونے کے، قرآن پر ایمان رکھنے کے، ہم نے اتنے بڑے قرآنی حکم سے انحراف کیا ہے۔ ہمارے سارے معاملات گورنمنٹ کے لیول کے اوپر معاملات ہیں، آپس میں دوسرے اداروں کے معاملات ہیں، سارے کے سارے معاملات سود کے اوپر چل رہے ہیں۔ اور جب یہ سود کے اوپر کوئی اکانومی کھڑی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ ایسی اکانومی کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتی، جو مرضی کر لیں لیکن یہ اکانومی بہتر نہیں ہو سکتی، یہ پریشانی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے، اور اس سنت کو سمجھنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں، ملک کے حالات بہتر ہو جائیں، انفرادی ہمارے حالات بہتر ہو جائیں، ہمارے مال کے اندر برکت ہو جائے، تو اس کا نسخہ جو قرآن نے بتایا، جو اللہ کی سنت ہے، وہ یہ ہے کہ یربی الصدقات، کہ ہم اپنی معیشت کی بنیاد صدقات کے اوپر رکھیں گے، دوسروں کو اپنے مال میں شریک کریں گے، اپنا مال مستحقین تک پہنچائیں گے، بغیر کسی عوض کے پورے اخلاص سے لوگوں کی ضروریات کو پورا کریں گے۔ جب ہر بندہ اس طرح سوچنا شروع کرے گا تو اس سے خود بخود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی اور سب لوگوں کے حالات بہتر ہوں گے۔ اور اگر کوئی بندہ انفرادی طور پر یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال کے اندر اضافہ ہو، اس کی پریشانیاں ختم ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یربی الصدقات کے اوپر وہ اپنی معیشت کی بنیاد رکھے۔ تو یہ ایک بڑا اہم اصول ہمیں معلوم ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت معلوم ہو گئی کہ یمحق اللہ الربا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا کل کفار ہر ناشکرے کو، اثیم گناہگار کو، کہ یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے اور اس کو سودی معاملات کے اندر لگا دیا جائے، جس سے اللہ نے منع کیا ہے اور بہت سختی سے منع کیا ہے، اور صدقے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس مال کو صدقے میں نہ لگایا جائے، تو یہ بہت بڑی ناشکری ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں پسند کرتے کل کفار ہر ناشکرے کو، اثیم اور گناہگار کو۔ اس کے بعد ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگلی آیت کے اندر یہ بتایا کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو اقامت صلاۃ کے پابند ہوتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل کیے نیک، واقاموا الصلاۃ، اور جنہوں نے قائم کیا نماز کو، وآتوا الزکاۃ، اور جنہوں نے ادا کی زکوٰۃ، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان کے اوپر، ولا ہم یحزنون، اور نہ یہ لوگ غمزدہ ہوں گے۔ آیات کا ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، باللیل والنہار، دن کو اور رات کو، سرًا
پوشیدہ طریقے سے، و علانیتاً اور ظاہر طریقے سے، فلہم اجرہم پس ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم اور نہ کوئی خوف ہوگا ان کے اوپر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے، الذین وہ لوگ یاکلون الربا جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون نہیں کھڑے ہوں گے، الا کما مگر اس طرح، یقوم جیسے کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ شخص، یتخبطہ جس کو پاگل بنا دیا ہو، الشیطان شیطان نے، من المس سے چھو کر، ذالک بانہم یہ اس وجہ سے کہ بے شک ان لوگوں نے، قالو کہا، انما البیع کہ بے شک خرید و فروخت تجارت، مثل الربا یہ تو سود کی طرح ہے، وأحل اللہ البیع جبکہ حلال کر دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجارت کو، وحرم الربا اور حرام قرار دے دیا ہے سود کو، فمن جاءہ پس جس شخص کے پاس آئی، موعظۃ نصیحت من ربہ اس کے رب کی طرف سے، فانتہا پھر وہ رک گیا، فلہ ما سلف پس اس کے لیے ہے جو گزر چکا ہے، وامرہ اور اس کا معاملہ الی اللہ اللہ کے سپرد ہے، ومن عاد اور جو لوٹا جس نے دوبارہ کیا، فاولئک اصحاب النار تو یہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یمحق اللہ الربا مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو، ویربی اور بڑھا دیتا ہے الصدقات صدقات کو، واللہ اور اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا کل کفار ہر ناشکرے کو، اثیم اور گنہگار کو، ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے عمل کیے نیک، واقاموا الصلاۃ اور انہوں نے قائم کی نماز، وآتوا الزکاۃ اور انہوں نے ادا کی زکوٰۃ، لہم اجرہم ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم اور نہ کوئی خوف ہوگا ان کے اوپر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ